بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت ہی پیاری حدیثیں اور بہت ہی بڑا مقام ان احادیث کے اندر ان لوگوں کو بتایا گیا ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں، جو رمضان کا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزارنے والے ہیں۔ پہلی حدیث حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی ہے اور دوسری حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ہے۔ پہلی حدیث میں حضرت سہل بن سعد جو ہے وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صرف روزے داروں کا اس دروازے سے داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، اس کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے اس دروازے کے اندر، کیسی جنت رکھی ہے، کس طرح کی جنت رکھی ہے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دے گا، اپنی شان کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ روزے دار کو اسی دروازے کے بعد جو ہے وہ عطا کریں گے۔ اب وہ کیا ہے، کس طرح کے ہے، یہ تو جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی اس دروازے سے داخلہ ممکن فرمائے، نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی اس دروازے سے داخل فرمائے۔ دعا کرتے ہیں، یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ویسے بھی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، میرے پیاروں کی بھی مغفرت فرما، جنت کے حصول کے لیے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے یا اللہ تو ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ چاہے تو بغیر عمل کے بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہمارا کام عمل کرنا ہے اور نا امید نہیں ہونا۔ انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ اس دروازے سے داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے کہ مجھے کسی عمل کا حکم فرمائیے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی بھی عمل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح رمضان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے روزے کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔